بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو اردو کی کلاس میں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نظم کی پڑھائی۔ آپ کا سبق نمبر 10 ہے مسدس حالی سے انتخاب۔ یہ ایک نظم ہے جو کہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ یہ نظم ان کی کتاب مسدس مد و نظر اسلام سے لی گئی ہے۔ انتخاب سے کیا مراد ہے کہ کچھ اشعار کا چناؤ کیا گیا ہے، کچھ اشعار چنے گئے ہیں، منتخب کیے گئے ہیں جو اس نظم کی صورت میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تدریسی مقاصد، سب سے پہلا جو تدریسی مقصد ہے وہ ہے مسدس کی حیت سے متعارف ہو سکیں، یعنی مسدس کس قسم کی نظم ہے۔ جو مسدس ہے، مسدس ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں ایک بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، جیسا کہ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، تو ایک ایسی نظم جس میں ایک بند 6 مصروں پر مشتمل ہو، اس بند کو ہم مسدس کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا تدریسی مقصد ہے مسلمانوں کے شاندار ماضی سے آگاہ ہو سکیں۔ اس نظم میں مولانا الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے شاندار ماضی کے بارے میں لکھا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کے لیے یہ نظم لکھی اور اس میں مسلمانوں کی جو شاندار تاریخ تھی، جو ان کا ماضی تھا، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جو مسلمان تھے وہ مختلف علوم سیکھنے میں لگے رہتے تھے، اسی جنون اور سچی لگن کی وجہ سے وہ دوسری قوموں سے سبقت لے گئے تھے۔ وہ ہر فن میں ماہر ہونے لگے تھے اور مسلمان ہر شعبے میں ترقی کرنے لگے تھے۔ زراعت، چاہے وہ فن تعمیر ہو، چاہے وہ تجارت ہو، ان سب شعبوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جیسے کہ آپ نے ابو علی سینا کا نام سنا ہوگا، وہ ایک بہت بڑے طبیب اور فلسفی تھے۔ ان کو طب کا اور فلسفہ کا امام مانا جاتا تھا۔ طب ایسا علم ہوتا ہے، یعنی بیماریوں کا علم رکھنے والے اور ان کا علاج کرنے والے۔ جابر بن حیان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ دنیا کے پہلے کیمیا دان تھے۔ کیمیا دان یا کیمیا کس کو کہتے ہیں؟ کیمسٹری کو کہتے ہیں۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کرسٹلائزیشن اور ڈسٹیلیشن کا جو کنسیپٹ تھا یا اس کے جو طریقے تھے وہ دریافت کیے تھے۔ اور بہت ساری لیبارٹری میں ایسی چیزیں ہیں جو اب آپ لوگ تجربات کے وقت استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ان کی دریافت کی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کا جو تدریسی مقصد ہے وہ اسلام کی برکات جان سکے۔ برکات برکت کی جمع ہے کہ جب اسلام آیا تو کیا کیا برکتیں نازل ہوئیں، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب اسلام پھیلا تو ہر طرف توحید کی روشنی پھیل گئی، ہر طرف جو برائیاں تھیں وہ ختم ہونے لگ گئی، اور جو خانہ کعبہ تھا اس میں بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر وہاں پر ایک اللہ کی عبادت ہونے لگی اور لوگ اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے لگے، اور پھر مسلمان ہر شعبے میں ترقی حاصل کرنے لگے۔ اس کے بعد جو آپ کا تدریسی مقصد ہے وہ ہے مطالعے کی عادت اپنا سکیں، یعنی کہ آپ کو کوئی بھی موضوع ملتا ہے، کسی بھی موضوع کے بارے میں اگر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں مزید جاننے کا تجسس ہونا چاہیے، آپ میں مزید جاننے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے بارے میں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب ہم اس کے خاص الفاظ پڑھیں گے۔ خاص الفاظ کے ساتھ میں معنی بھی دے دیے گئے ہیں۔ ٹیگس ہسپانیہ کا سب سے بڑا دریا ہے۔ امی، ان پڑھ، ایسے لوگ یعنی جنہوں نے کہیں کسی اسکول اور مدرسے سے تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ عجم، غیر عرب، توحید مطلق، خالص توحید یا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ گلگلا، شور و گل، افسردہ، پریشان، ساغر، پیالہ، جام یا شراب کا پیالہ، جویا، متلاشی، ڈھونڈنے والا یا پھر تلاش کرنے والا۔ فلاحت، زراعت، کھیتی باڑی۔ یکتا، واحد یا اکیلا۔ مصطفیٰ، صاف ستھرا یا صرف صاف بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ فرسیح، فاصلے کا ماپ۔ اب ہم اس نظم کی پڑھائی کریں گے جو کہ ترنم کے ساتھ ہم کریں گے۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کے اٹھی، پڑی چار سو یک بے یک دھوم، جس کی کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی، کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور
अजम से निकाला, हर एक डूबती नाव को जा संभाला, जमाने में फैलाई तौहीद मुतलक, लगी आने घर घर से आवाज हक हक, हुआ गुल गला नेकियों का बदों में, पड़ी खलबली कुफ्र की सरहदों में, हुई आतिश अफसुरदा आतिश कदों में, लगी खाक सी उड़ने सब माउबदों में, हुआ काबा आबाद सब घर उजड़ कर, जमे एक जां सारे दंगल पछड़ कर, हर एक में कदे से भरा जा के सागर, हर एक घाट से आए सैराब होकर, गिरे मिसले परवाना हर रोशनी पर, गिरा में लिया बांध हुक्मे पैगंबर, कि हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहाँ पाओ अपना उसे माल समझो, हर एक इल्म के फन के जोया हुए वो, हर एक काम में सबसे बाला हुए वो, फलाहत में बेमिसलो यकता हुए वो, सियाहत में मशहूर दुनिया हुए वो, हर एक मुल्क में उनकी फैली अमारत, हर एक कौम ने उनसे सीखी तिजारत, ये हमवार सड़कें ये राहे मुसफ़ा, दो तरफा बराबर दरख्तों का साया, निशां जा बजा मीलो फर्श के बरपा, सरेरा कुएं और सराए मुहैया, उन्हीं के हैं सबने ये चरबे उतारे, उसी काफले के निशां हैं ये सारे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नज़म समझ में भी आई होगी और आपने इस नज़म को इसी तरह से तरन्नुम के साथ पढ़ने की भी कोशिश करनी है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।